حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں۔ 15 سال، گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے۔ وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں، طبیب کے پاس لے جاؤں۔ تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے۔ تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں، شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں، شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں، گنجائش تو ہے میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف۔ بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی۔ لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کچھ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر، ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان اسے دیکھتا ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے، غلیظ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان کا زانی ہے۔ اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے، وہ جتنی مرضی تہجدیں پڑھے، وہ آنکھ کا زانی ہے۔ اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے، وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے، وہ کانوں کا زانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی، بولیے کان کا زنا بھی، زبان کا زنا بھی۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے، ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی، اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا، جس عورت کی تعریف کی، جس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔
साहिब अहकामुल कुरान में लिखे हैं, मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत है, सबसे अच्छी औरत है कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा ना हुई है, पर मैं वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो, फरमाया वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो, हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं बीबी साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही है, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर उमर उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है तो। हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत न देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे, मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए, नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदातु मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूँ, बात मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल होगा और हुजूर हुजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई, कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ दो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई
آج دن ب دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگریاں بڑھ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا حجاب اتر گیا، سڑکیں بھی بھر گئیں میرے بھائی، ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں، ہر جگہ بیویاں آ گئیں، بینک میں عورتیں آ گئیں، پلازوں میں عورتیں آ گئیں، دفاتر میں عورتیں آ گئیں، جگہ جگہ گناہ کے یہ اڈے قائم ہو گئے۔ حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تاڑتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، عورت نازک ہوتی ہے، عقل کی عادی ہوتی ہے، اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان کا تجزیہ نگار کہتا ہے اگر 100% پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، 60% لڑکیاں مجبور کرتی ہیں، 60% ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے، کمزور عقل ہوتی ہے، اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں، الجھ جاتی ہے، اور جس تیزی سے یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے۔ وہ بیٹی جو کالس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی، ساری زندگی کا دھبا لگا کے گھر بیٹھ گئی۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی، لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کر دی اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں 4 خوبیاں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالی اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں، اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ، پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو، اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ، اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا۔ اللہ کرے چودھری صاحب سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے، وہ کہے خبردار خبردار، اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، دین میں تو عورت کی۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت، بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے۔ اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے۔ اور آگے سن لیں، میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ آپ ناراض ہو جائیں، اللہ کرے اس بات پہ ہو ہی جائے، اور اللہ کرے بدل جائے نظام، جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے،
जो सामने वाली फ्रंट सीट पे खुद बगैर नकाब के उसको बिठाए, जो मोटरसाइकिल की पुश्त पे खुद तैयार करा के बिठाए, और जो खुद कहे तो चली जाना, जा तू शादी भी तू देखा, भला काम भी तू करा, मैं आजाद हूँ। मेरे हबीब ने फरमाया जिसकी बीवी बन सवर के जाए, जिसकी बीवी मेकअप करके जाए, चेलम पे भी ब्यूटी पार्लर से होके जाती है, जिसकी बीवी बन सवर के निकले वो राजी हो, वो खुश हो। बाद ऐसे मना करते हैं, नाराज होते हैं, वो गुनाह सिर्फ औरत के जिम्मे है। लेकिन अगर औरत बन सवर के निकल रही है और खामद राजी है, वो कहता है हाँ हाँ हम मॉडर्न है, हम जदीद दौर के हैं, हाँ जिद्दत इसी का नाम है। हाँ तो लोगों को पता कैसे चलेगा हमारे पास पैसे, कैसे पता चलेगा कि 3 गाड़ियां एक अब्बा जी के पास है, एक बेटी के पास है, एक बीवी के पास है, कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ताल्लुकात वाले, अब्बा जी फलां शादी पे, बेटी फलां घर में और बीवी फलां घर चली गई, हमारे ताल्लुकात ज्यादा है इसलिए हमें ज्यादा जाना पड़ता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत बन सवर के जाए, खामद राजी हो, वो जितने कदम उठाएगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तामीर करेगी। फरमाया उसके खामद के लिए उतने मकान दोज़ख में तैयार हो गए, वो चलाया जाएगा, वो तपाया जाएगा, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। और मैंने शायद आपको दर्जनों बार हदीस सुनाई हो, मेरे करीम रसूल ने फरमाया बीबी एक होगी पर 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। या रसूलल्लाह किसको? फरमाया बाप ने पर्दे का नहीं कहा तो बाप भी दोज़ख में जाएगा, अगर भाई ने पर्दे का नहीं कहा तो वो भी दोज़ख में जाएगा, शौहर ने पर्दा नहीं कराया तो वो भी जहन्नम में जाएगा। वो बेटा जो कहता था ना ना 1.25 लाख का मोबाइल लेना है, तो अम्मा ने घर के अंदर शोर डाल दिया, मजबूर किया, खामन को लेकर के दिया। उस बेटे से पूछा जाएगा तू सारी जिंदगी अम्मा से मनवाता था, ये तूने क्यों नहीं कहा पर्दा कर ले, और अब तो बीबी जरा 40 साल की होती है तो कहते मेरी खैर है, मैं बूढ़ी हो गई, मेरी खैर है, रोटियां सारी खाती हूँ, बाकी सारे कामों में जवानों की तरह हूँ, पर्दा नहीं मैंने करना, मेरी खैर है, फलाना तो मेरे बेटे की तरह। जुल्म की हद है, जुल्म की हद। कजन एक दूसरे से हाथ मिलाते, कजन, वो किस मुसीबत का नाम? कहते ये भाई है, ओ भाई ये भाई होता तो इससे निकाह ना जायज हो। अब चूंकि अल्लाह ने इसके साथ निकाह को हराम रखा है तो ये तुम्हारा भाई हो सकता? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुवर निजसुलैन है, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ता भीग जाए तो बादों का नापाक होता है, या कुत्ते के मुंह से थूक निकले तो नापाक होती है। सुवर निजसुलैन है, पूरा नापाक, खुश्क भी हो तो नापाक है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक सुवर हो वो पहले ही नापाक, और दूसरा फिर वो सुवर गंद में लिपटा हुआ हो, खलासत उस सुवर को लगी हुई हो। फरमाया एक तो सुवर जो निजसुलैन है और फिर वो गंद में लिपट जाए, खलासत में भर जाए, उसके पूरे वजूद को गंदगी लग जाए। फरमाया वो सुवर गंदगी और गलाजत में लिपटा हुआ तेरे जिस्म से लग जाए तो इतना बुरा नहीं, जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे वजूद से लग जाए तो बुरा है। किस कदर तफसील दी, कहां से बात शुरू की और कहां मेरे नबी ने सिखाई। कजन हाथ मिला रही है, कजन के साथ बाजार जाया जा रहा है, कजन के साथ फला काम हो रहा है, कजन तो चचा का बेटा भाई होता है, अगर ये सगा भाई होता तो इसके साथ निकाह नाजायज होता। खुदारा आ जाओ, लौट आओ, वापस पलटो दीन की तरफ, लौटो, इस तबाही से निकलो। ये जो आग है, ये जो बेसुकूनी है, ये जो तमाशा है, ये लाखों कमाने के बावजूद जो बेबरकती है, ये बड़ी बड़ी फौजों के बावजूद जो रोज मस्जिदें उठती हैं, ये जो रोज जनाजे पढ़े जाते हैं, ये जो रोज बेटियां बेवा होती है, ये जो रोज माओ के सुहाग लुटते हैं, ये हमारी नाफरमानियां हैं। हम दीन के मामले में हम लोगों ने नरमी शुरू कर दी है, हम अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने लगे हैं। कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह फरमाते हैं वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरे महबूब की अज़वाज, ये हुजूर की अज़वाज के वसीले से सारी औरतों को पैगाम मिला। कहा ऐ बीवियों अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। कहाँ रहो? घरों के। बीवियों को ना, बीवियों को धोखा दिया जाता है, मेरी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां समझती नहीं बात को, धोखा दिया जाता है। कहते हैं लो मौलवी दिकियानूस हो गया है, ये सूफी दिकियानूस है, ये कहता है बीबी घर के अंदर कैद होके रहे, पर्दा तो कैद का नाम है, वो घर के अंदर कैद। बीबी सिर्फ माँ बन सकती है, वो वजीर मुमलिकत नहीं बन सकती। और सिर्फ देखो ना वो अमेरिका से नारा लग रहा है कि बीबी सिर्फ बीवी बन सकती है, वो वजीर नहीं बन सकती। बीबी सिर्फ बहन बन सकती है, वो सदर नहीं बन सकती। पूरी अमेरिका की तारीख निकाल के मुझे बतलाओ आज तक कितनी बीबियों को सदर बनाया उन्होंने, बतलाओ।
کتنی بیویوں کو سر کیا تماشا ہے, دھوکہ دیا عورت کو, اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے. عورت وزیر نہیں بن سکتی. بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا, اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی, سگی بہن کلمہ پڑھ گئی. اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے, کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے. یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت, 2 جلدوں میں. ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے, عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے. وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں. وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث کتب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ, وہاں تجھے جنت ملے گی. وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تو اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا, بہن کے منہ میں دینا. اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے, چور ہو کے آیا ہے, اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں. فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے, اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے, اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر, ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر, اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا. میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی, کتنی فضیلت دی, کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی. اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل, باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا. کالج میں پڑھتا تھا, امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں. ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ. وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو, تم نہ جاؤ, تم پچھلی بس میں آ جانا. لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی, کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں, لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ, حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ. اب وہ مجبور ہو گیا, پیچھے ہٹ گیا. وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں, لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے اٹھو, شرم نہیں آتی, لیڈیز کو عزت دو, جگہ دو. تو ایک نوجوان بیچ میں سے بول رہا, کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہے, ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں, تم نہیں جا سکتی. برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو. چپ کر گئی, کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہے, آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہے. برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے. عزت کے حقوق, بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے, عزت کا. وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں. بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے. ایک سمجھدار آدمی, بزرگ آدمی, پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے. اٹھ گیا, کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آ جائیں. بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی, برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے, لائن میں لگ جائے, جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے. اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے. برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے, برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے, عورت کے لیے نقصان ہے. ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا, پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے. عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والا. ایک بات مجھے بتلائیے, ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا, ایم کام کر لیا, ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا, بڑی تعلیم حاصل, وہ ایئر ہوسٹ بن گئی. یوں سمجھ لیں 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے. وہ گھر سے نکلتی ہے, وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں. وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں, مجھے خامن کی کیا عادت. اب 2 عورتیں ہو گئی, ایک بی بی گھر میں رہتی ہے, اس کا خامن تھکا رہا ہے, اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے, خامن کام سے آیا ہے, چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کا منہ اور دولے میں کھانا چنتی ہوں, دسترخوان بچھایا, اس نے کھانا رکھا ہے, اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے, اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے, اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے, وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے. اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے, کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے. اماں ڈانٹ دیتی, کہتی چپ کر, مل جائے گی. خامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو, گیس ہی نہیں ہے صبح کی.
کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا، خامد اس کی بات سن رہا ہے۔ ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، تھپتیاں کس رہے ہیں، وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، لاکھ روپیہ کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے؟ یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں، یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے۔ تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے، لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے، جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے۔ اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اماں ایک گرم گرم روٹی دینا، وہ لطف ہے، وہ ذائقہ ہے۔ میرے بھائی، عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ باوقار رہتی ہے، اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی، میں کماؤں گی، آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر، پاکستان میں، پنجاب میں، ہمارے دیہاتی ماحول میں اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں۔ او خدا کے بندو، او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں، یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی، شیمپو کا اشتہار ہے، تصویر بی بی کی، سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی، توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام، اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو، تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو۔ عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال، حضرت عائشہ کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل عطا فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، اتنی سورے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ بیٹیوں، رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا۔ اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے، اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو، اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو، سکون ہو، جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے۔ تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے، پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا، جتنی گھروں کے اندر رہو گی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تمہاری التجائیں اللہ مانے گا۔